يطيع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، تو وہ شخص، وہ آدمی ایسا ہے گویا وہ آدمی اللہ کی اطاعت کیا۔ ومن تولی، اور جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگران اور محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ جو رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر نگران اور محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اس میں رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرے سر کا، نبی کی اطاعت کرنا، نبی کے طریقے پر چلنا، نبی کی بات کو سننا، ہمیں اللہ کی بات سنے سر کا۔ کئی بولے تو نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ وحی کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہی رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرے سر کا۔ اور جو آدمی رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، انہیں اللہ کی نافرمانی کر سکتا۔ دیکھو یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، دیکھو ایک قصہ لکھا گیا ہے، ایک حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ۔ نبی حدیث میں بولی میری اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کر سرکار، میرے سے محبت رکھنا، اللہ سے محبت رکھے سرکار۔ ایسا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایسا بولتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے حدیث میں، تو منافق لوگ نبی پر اعتراض کرنا شروع کر لیے۔ بعض منافق لوگ ایک سامنے ایک پیچھے قسم کے لوگ ہیں، کیا شروع کر دیے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش جیسا ہمیں ان کو خدا بنانا لگاتے ہیں، ان کو ہمیں بھی جیسا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں خدا کا بیٹا بنا لیا، انہوں خدا بنا لی، ویسا بھی ان کی بھی خواہش ایسا کا ہے، ہمیں ان کی بات سنتے رہنا، انکار کرتے رہنا، انکار چلتے رہنا، ہمیں ان کو خدا بنانا لگے گی، ویسا ان کی خواہش ایسا کا ہے، اس کا سے میری بات سنو تو اللہ کی بات سنو سرکار، میرے سے محبت کرے تو اللہ سے محبت کر سکا بولتی ہیں وہ منافق لوگ نبی کے بارے میں ایسا بول رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، کیونکہ آپ جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغام پہنچانے والے واسطے سے جو پیغام پہنچے اس پر عمل کیا جائے، وہ پیغام بھیجنے والے کے ہی حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ پیغام لانے والا رب ہو جائے۔ نصارہ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے درجے سے آگے بڑھا دیا اور ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسائی لوگ، اور ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ کہاں نصارہ کی جہالت اور حماقت، اور کہاں رسول اللہ کی فرما برداری، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اطاعت کرے تو اللہ کی اطاعت کر سکے بولتے تھے، تو منافق لوگ آ کر بولے اپنے آپ کو خدا بنا لو، جیسا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لی، ویسا مجھے خدا بنا لو بول سکے بولتی ہیں، سب لوگ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کے پاس آتا تھا، نبی اللہ کا پیغام سن کو ایسا کر لو، ایسا نہ کرو بولتے تھے۔ اب یہ نبی بولتے اس بات کو انکار کرنا، اب یہ ڈائریکٹ کیا ہی ہے، اللہ کی بات کو انکار کر سکا۔ اب یہاں اس میں نبی کو خدا بنا ہوا کو کہاں ہے، اس میں نہیں، تو اطاعت کرو بولتے سو اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ الٹا سمجھ جا کو، جیسا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لی، ویسے نبی میری بات سنے تو اللہ کی بات سن سکا، میری اطاعت کر تو اللہ کی اطاعت کر سکا، میرے سے محبت کر تو اللہ سے محبت کر سکا بولتی ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے عیسائی لوگوں میں، ایسا بول کر بعض منافق لوگ کہنے لگے۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت سے، رسالت سے ہٹا کر ان کو ایک دم اللہ کے لیول میں کھڑا کر دینا۔ اب ہمیں رسولہ جو بول رہی میری اطاعت کرو کو بول رہے انہوں اللہ کے درجے میں کھڑا کر کرنے کا ویسا نہیں بول رہی ہیں، اطاعت کرو بول رہے ہیں سوال ہوتا ہے، خدا کا درجہ تو بول رہی ہیں، کیا مجھے خدا بنا لو بول رہی ہیں، اطاعت کرو بول رہے ہیں۔ اب اطاعت کاموں میں، اچھے کاموں میں کرنا سو، رسول اللہ سے ہوتے اچھے کام،
وہ ہے سو یہ لوگ الٹا سمجھ گئے. اطاعت میں عبادت میں فرق ہے. اطاعت ان کو فالو کرنا، نماز کیسا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے فجر میں کتنے رکعت پڑھنا ہے، یہ اس میں پورے اعمال میں ہمیں پوری زندگی میں نبی کی اطاعت کرنا. سو نبی عبادت کرو نہیں بول رہی، اطاعت کرو بول رہے سو. وہ بھی اللہ بولے سو بولتے، اللہ بولے تو بولتے سو. انہوں اپنے آپ کو خدا بنا لیا ایسا بولنے کو، یہ منافق لوگ بول رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھو ان کو یہ تبھی سمجھ نہیں آیا منافق لوگوں کو اطاعت کسے بولتی، عبادت کسے بولتی کو بول کو. تو ایسے الٹے لوگ اتنی ذرے اللہ اطاعت کرو بول رہے ہیں تو یہ لوگ عبادت سمجھ گئے. دیکھو آگے، اب جو آدمی رسول اللہ کی اطاعت کرتا ان اللہ کی اطاعت کر سکتا. اب جو رسول اللہ کی اطاعت سے انہوں منہ موڑ لیتا، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا تو ان اللہ کی نافرمانی کر سکتا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب جو آدمی رسول اللہ کی نافرمانی کرتا، اللہ فرماتے ہیں نبی تم پر لوگوں کے اوپر ہمیں تمہاری نگران بنا کو بھیجے نہیں. انہوں نہیں کرو تو بھی نہیں سنتے تو بھی ان کو زبردستی سنانا گنانا ویسے کہا بھی نہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ بس خالی سنا دو ہمارا پیغام. انہوں سنیں دے نہیں سنیں دے، عمل کریں دے نہیں کریں دے، ہمیں دیکھ لیتے آنے کے بعد ان کو. اللہ ہی بولے ومن تولا، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ فما ارسلناک علیہم حفیظ، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر محافظ بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا. انہوں نہیں کر تو بھی مارنے کا ویسے کا بھی نہیں ہے. بول دو بس ختم. یہ لوگ سنیں دے نہ سنیں دے، تمہارا کام خالی بیان کر دینا ہے. سنتے نہیں سنتے نو ان کا اختیار ہے. کریں گے عمل تو پھر ہمیں بدلہ دیں گے، نہیں عمل کریں گے وہ لوگ تو پھر ہمیں ان کو دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے ان سے. اللہ فرماتے ہیں. اب دیکھو یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے. اب اسلام میں کیا ہے، پہلے کافروں کے یہ آیت جنگ اور جہاد کا حکم آنے سے پہلے کی آیت ہے، زبردستی نہیں کرنے کا. اسلام میں تو زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام میں اگر کوئی بندہ اگر مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے بولے تو اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ رہا، پھر کوئی بھی اور کام کر رہا، گناہ کا کام کر رہا ہے یا کرنے کا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر شریعت کی طرف سے حکم رہتا. اب سعودی میں آدمی نماز چھوڑ سکتی ہیں، مارتی جیل میں ڈال دیں گے تو ایسا. تو اسلام میں لانے کی وجہ سے زبردستی نہیں ہے. اسلام میں مسلمان بننے کا حکم بول کر ہمیں کسی کے گلے پر چاقو نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا اسلام وقت سکھاتا نہیں ہے. لیکن جب اسلام میں ہے، ہمیں اسلام میں حکم ہے، اگر اسلام میں نماز نہیں پڑھتے یا پھر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسا کوئی بھی اور کام ہمیں کرنے کا نہیں کر دیا، نہیں کرنے کا کام کر رہی ہے، شراب پی رہی ہے، تو اس وقت میں اسلام کی سزا ہوتی ہے. وہ ہے سو اندر لانے کی وجہ سے زبردستی نہیں ہے. اندر ہوتے ہوئے بھی تمہیں اگر اپنے دھرم کی نافرمانی کرتی ہے تو یہ برداشت نہیں ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں اب یہ جو آیت ہے یہ مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے کی اس کی آیت ہے. بولتے ہیں سنو بول دو یہ آیت بعض علماء نے کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی آیت ہے. تو ابھی جہاد فرض نہیں ہوا. جہاد کب فرض ہوا؟ مدینے کو جانے کے بعد نہیں فرض ہوا. سو پرسوں آیا تھا نہیں. زکوٰۃ کا حکم بھی مدینے کو جانے کے بعد ہوا. سو مکے میں خالی نماز وغیرہ تھا. سو مدینے کو جانے کے بعد جہاد کا حکم، زکوٰۃ کا حکم وہ ہاں ہے. سو تو جہاد کا حکم آنے سے پہلے کی آیت ہے یہ. تو اس لیے اب تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خالی سمجھا دو. انہیں نہیں کر رہی، نہیں سن رہی، نہیں پڑھ رہی تو زبردستی کرنا نہیں، چھوڑ دو خالی ان کو. وہ اللہ بولے سو. دوسرا مطلب بعض علماء کیا فرماتے ہیں، اب جو جن آیتوں میں لوگوں سے جنگ کرو، جہاد کرو کو کہے نہیں، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں. ان میں جو حکم ہے تو وہ آیتیں یہ آیت کے لیے ناسخ ہے. ناسخ تو اب وہ حکم آ گیا، جنگ کا حکم آ گیا تو اب لوگوں کو خالی بولنے کا نہیں، سزا دینے کا رہتا. پھر اسلام آ گیا، اسلام کا حکم آ گیا. جب وہ آیتیں نازل ہو گئی جہاد کی آیتیں، اب کیا ہو گیا؟ اب لوگ نہیں سنتے، نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، شراب پیتی تو ان کو کوڑے مارتی، لکڑی لے لاٹھی لے کے مارتی، ان کو 80 کوڑے مارتی اسے. اسلامی حکومت ہے تو ویسا. اب کیا بول رہی؟ ہاں اب وہ جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد میں یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے. تب اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. نہیں سنے تو بھی ان کو میں چھوڑ ڈالو، ویسا نہیں. ہم نہیں سنے تو ان کو سزا دینا پڑتا ہے ویسا. تو یہ بات ہے. دیکھو نص کی بات اس صورت میں صحیح ہے. اور ایک بات بھی کیا بولتے ہیں اس میں، جب کہ آیت کا مضمون یہ ہو کہ ابھی جہاد و قتال نہ کرو. ابھی اللہ جہاد کا جنگ کا اگر حکم نہیں دیا بولے تو، اگر اللہ جہاد کا جنگ کا حکم نہیں دیا ہے بولے تو یہ آیت اس کا مضمون یہ ہو کہ اگر آخر نص کی بات اس صورت میں صحیح ہے جب کہ آیت کا مضمون یہ ہو کہ ابھی جہاد اور جنگ نہ کرو.
یہ آیت جنگ اور جہاد کی آیتیں نازل ہونے کے بعد میں زبردستی عمل نہیں کرے تو ان کو سزا دینے کا یہ حکم، وہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بولنے کے نہیں خالی اگر کوئی بندہ اسلام میں ہونے کے بعد عمل نہیں کرتا تو سزا دی جائے گی۔ دوسری بات کیا ہے بولے تو دوسری بات کیا ہے، تین باتیں یہاں سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ایک بات کیا، یہ آیت جنگ اور جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بول رہی، خالی سمجھا دو۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، دوسرا بھائی جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی ہیں تو اب یہ حکم نہیں، خالی سمجھاؤ کا نہیں، عمل نہیں کریں گے تو پھر سزا دی جائے گی۔ تیسری بات کیا ہے اس میں، اب یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہوں، دیکھو اگر اگر آحد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہو کہ آپ ہدایت قبول نہ کرنے والوں کی طرف سے فکر مند نہ ہو، کیونکہ آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، قبول کرانا نہیں ہے، تو منسوخ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابھی آیت اس کا حکم ختم ہو گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ آیت اللہ خالی لوگوں کو تمہیں خالی سمجھا دے لو، بس انہوں قبول کر دے، تمہاری بات نہیں قبول کریں دے، نبی کو تسلی دینے کے لیے ہے، تم ٹینشن لینا کو لوگوں کے بارے میں، خالی تمہارا کام سمجھا دو، ہمارا پیغام پہنچا دو، بس ختم۔ اگر ایسا بولیں گے تو یہ آیت منسوخ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تین باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہو نبی کا کام اور نبی کے وارثوں کا کام کیا ہے، بس لوگوں کو پہنچانا ہے پیغام۔ اب اسلامی حکومت ہو تو پھر لوگ اگر کرنے کا کام نہیں کرے گا تو پھر سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اسلام میں آنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں ہونے کے بعد اگر وہ لوگ عمل نہیں کرتے شریعت پر، دین پر، تو جب ان کو سزا ہوتی ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ ایک پوائنٹ کی بات کیا ہو تو پہلے بھی کسی ملک میں مسلمان لوگ جائیں گے وہاں تو وہ لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دیں گے، تو اسلام قبول کرو، تمہیں لوگوں کہیں تمہیں شرک کفر کرتی ہیں سمجھائیں گے۔ وہ لوگ اگر ان کے دھرم میں رہ کو مسلمانوں کی کیا بھی ستاتے نہیں، مسلمانوں کے خلاف میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے، تو ان کو ہمیں مسلمان لوگوں کیا بھی نہیں بولتے نہیں۔ اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تو مسلمانوں کے ساتھ ان کو دشمنی ہے، مسلمانوں کو لوگ مارنا چاہ رہی، ایسا اگر دشمنی ہے، انہوں کیا بھی اسلام قبول نہیں کیے، مسلمان لوگ اسلام کے بعد دیے، وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے، اپنے دھرم پر عمل کری، مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے تو کیا بھی نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ اسلام تک قبول نہیں کیے، لیکن دوسرا مسلمانوں سے دشمنی رکھنے بولے تو اب ہمارے کو دوسرا اسٹیپ آگے بڑھنا پڑتا۔ دوسرا اسٹیپ کیا کرنا پڑتا؟ نہیں، پہلے تو پیغام دیا ان کو اسلام قبول کرو گا، دوسرا ان کو ٹیکس دو کو بولنا پڑتا۔ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے تمہیں کیا کرو، ٹیکس دو، ٹیکس دیتے ان کا جان مال، اب کون بھی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کیا 30 میں ہوتی ہیں، اب نہیں ہوتا، تیسرا اسٹیپ جا کو جنگ کرنا ہے۔ اسلام قبول دعوت دی، اسلام کی دعوت، اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرے، دشمنی ہے مسلمانوں سے، اسلام سے، اب پھر ٹیکس دو کو بولے نہیں دے رہی، پھر تیسرا اسٹیپ جا کو جنگ کرنا پڑتا۔ اسلام قبول نہیں کرنی اور مسلمانوں سے اسلام سے دشمنی ہے، مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی، اور تیسرا آ کر وہ لوگ اب ٹیکس بھی نہیں دے رہی، ٹیکس نہیں دے رہی، اسلام قبول نہیں کیا، ٹیکس نہیں دیے، اور دشمنی ہے مسلمانوں سے اسلام سے، دیکھ لیں گے اور کیا تمہارا ہمارا الگ بولتے ہیں، تمہیں ایسا بول کر اب مسلمان بھی لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ سب سسٹم ہماری حکومت ہے تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسا تھا سو جب صحابہ کے زمانے میں ویسا تھا سو، اب ہلکا وہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، بعد میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان لوگ نفس پرستی میں آ گئے، نفس پرستی، اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کر ہے نہیں، اپنی باتوں پر عمل کرنا شروع کر لیے، اپنی من چاہتوں پر عمل کرنا شروع کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ہلکا ان کی اللہ طاقت کو ختم کر دیا۔ بعد میں مسلمان لوگوں کو ہے نہیں گاجر مولی کیرٹ کی طرح، کیرٹ کیسا کیا تو کیرٹ کاٹنے واسطے مشکل پڑنا پڑتا، کیا کاٹ تو کٹ جاتا، ویسا مسلمانوں کو ایسا معمولی اس میں کاٹ کو چھوڑا دیا کافر لوگ، دشمن لوگ مسلمانوں کے سروں کے ایک کپا رکھ دیے تھے بغداد میں، سمرقند بغداد ہے نہیں، بغداد میں، وہاں مسلمانوں کی تقریباً 1000 سال 800 سال حکومت تھی، جیسے ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی 800 سال 1100 سال، ویسا وہاں بھی بغداد میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت تھی۔ بعد میں وہ لوگ دین چھوڑ دیے، اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ مسلمانوں سے ان کی اللہ حکومت چھین لیا۔ بعد میں وہاں ایک نئی قوم پیدا ہو گئی، تاتاری قوم، وہ لوگ ہے نہیں مسلمانوں کو کاٹ کو چھوڑ ڈالے، وہ لوگ تاتاری لوگ اتنے پاور میں تھے کہ مسلمانوں کو اس وقت مسلمان دین پر چھوڑ دیا تو ہمت نہیں رہتی، مسلمان اتنے بزدل تھے، اگر کوئی عورت بھی آ کر بولتی کہ رہتی ہے مسلمان تو یہ مار ڈال تو جھگڑا ہوتی ہے، بھوگنے میرے پاس چھری نہیں ہے بولتا ہوں تو ہاتھ چھوڑو، میں گھر جا کے چھری لگا تو بولتا ہوں، وہ عورت جا کے گھر کو جا کے چھری لیتا، مسلمان اتنا بزدل تھا، انہیں اتنا ہاتھ چھوڑ پاتا تھا، آگے سے اس کا پیٹ کاٹتی تھی، اس کا سر کاٹتی تھی، اتنا بزدل ہو گئے تھے مسلمان۔ تو جب دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ طاقت چھین لے گا،
دین پر عمل کرتے رہیں گے تو لوگوں پر ہمارے نگاہوں سے روب پڑتا. ارے انہوں کیا نہیں بول رہا ہے بھائی, کیسا دیکھ شیر کیسا کہہ رہے ہیں, ان کی نگاہوں میں دیکھ کیسا پاور ہے, ان کو ہمیں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے ان سے, وہ ڈر جاتے لوگ, دشمنوں پر روب پڑتا. وہ دین پر عمل کرتے تھے تو ہمیں دین پر عمل نہیں کرے سمجھو ویسا حال دیکھنے کو پڑتا. تو ہمیں اللہ رسول کی باتوں کو ہمیں اطاعت کرنا, فالو کرنا. اللہ خلاصہ کیا ہے, ایک ہی بات ہے, سو رسول اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی اطاعت کر سکا. رسول اللہ کی نافرمانی کرنا, اللہ کی نافرمانی کر سکا. ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا تو ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے, تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. بس.